دوسری بات، آپ جو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا حوالہ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے اہل البیت کب سے معتبر ہو گئے ہیں؟ آپ تو اہل البیت کی سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ ان کو خطاب کہتے ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نص آپ کے لیے، اثر آپ کے لیے کس طرح سے معتبر ہے؟ آپ تو سیدہ کو خطاب کہنے والے ہیں، تو آپ تو اس سے استدلال ہی نہ کریں۔ اہل البیت سے تو آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اہل البیت سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اہل البیت کے بارے میں آپ کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ ان کا اثر پیش کرتے ہیں آپ پیش کریں جناب، کسی اور کا اثر پیش کریں، اپنے احمد رضا خان صاحب کا اثر پیش کریں۔ آپ کا اہل البیت سے کیا تعلق ہے؟ اہل البیت علیہ السلام ان کی تو آپ نے پورے سلسلے کو ہی خطا کی پر قرار دے دیا ہے، تو پھر آپ کا استدلال بنتا ہی نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس نص سے۔ لہٰذا میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ کوئی اور نص ڈھونڈیے، کوئی اور اثر روایت تلاش کیجیے، اس سے آپ کا استدلال پھر بھی مضبوط ہو جائے گا۔ خطائے اجتہادی پر تو آگے بڑھ کے آپ کہتے ہیں امام باقر کا کیوں نام لیتے ہیں، امام جعفر صادق کا کیوں نام لیتے ہیں؟ انہوں نے جو یہ بات لکھی کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاف فرمائے گا، اور کوئی نہیں، یہ آپ کے ابا جی ہیں اور انہوں نے یہ لکھی، ان پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اب آگے دیکھو کیا لکھتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس چیز کو بار بار عوام الناس کے سامنے نہ رکھا جائے، لیکن یہ ایسے غیرت سے خالی شخص ہیں کہ جو بار بار پھر اس چیز کا تانا دیتے ہیں، اور جب تانا دیتے ہیں تو پھر ہم نکال کے دکھاتے ہیں کہ ائمہ کو تو پڑھ لو کہ انہوں نے دین کی تشریحات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین معظم، ہم نے جس طرح وعدہ کیا تھا کہ یہ فضل ہمدرد رافضی جو ہے، اس کے روحانی ابا جی سے ہم نکال کے دکھائیں گے، جو اس نے یہ کہا کہ جلالی صاحب آپ نے تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب پر کہا ہوا ہے، تو آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام باقر کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کیوں ان کا نام لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ تمہارے ابا جی سے ہم نکال کے دکھائیں گے کہ تمہارے ابا جی نے بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب پر لکھا ہوا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑے الفاظ موجود ہیں جو ابھی میں نکال کے دکھاؤں گا۔ تو پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کی تو تم یہ کہتے ہو یہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، اور تمہارے بقول یہ تمہارے استاذ بھی ہیں، تو وہ ساری گفتگو میں عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس کا یہ کلپ سماعت کیجیے۔ اس پر ہم ایک معتبر حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے استاد محترم مفسر قرآن، شارح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ شریف، وہ ایک بہت بڑے بلند پایہ محدث تھے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں دنیا کے اندر، اور ان میں سے الحمدللہ اس ناچیز کو بھی پروردگار نے یہ سعادت بخشی کہ حضرت سے شرف تلمذ حاصل کیا، شاگردگی اختیار کی، اور حضرت سے بہت کچھ سیکھا۔ اور یہ حضرت کی دعائیں اور شفقتیں ہیں کہ پروردگار نے علم حدیث کے اندر مجھے میرا اس کے ساتھ تعلق بنایا اور علم حدیث کی سمجھ، فہم اور فقہ نصیب کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعیدی صاحب وہ معاذ اللہ وہ ایک ناصبی تھے، یا ان کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا کوئی تعلق نہیں تھا، یا انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر اہل بیت کے خلاف باتیں کہی ہیں، تو یہ سب کے لیے معتبر ہیں۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح، اس پر ہمارے جو اہل سنت مکتب ہیں یہ سب متفق ہیں، حضرت کی ذات کے اوپر بھی، حضرت کی ذات کے اوپر بھی۔ جی، تو آپ نے سنا کہ کس طرح یہ ان کا دفاع کر رہا ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ وہ جو ہیں وہ بالکل بھی ان پر ناسبیت کا جو فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ رافضی معاذ اللہ ان کو ناسبی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا دفاع کر رہا تھا کہ میرے استاذ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، یہ ہیں، وہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں۔ تو اسی اعتبار سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ شروحات جو لکھی، صحیح مسلم کی شرح لکھی، پھر انہوں نے تفسیر تبیان القرآن لکھی، اور جو ہے وہ نعم الباری جو انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی۔ تو اس اعتبار سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بلا تاخیر آپ کے سامنے۔ یہ تبیان القرآن ہے، تبیان القرآن کی جلد نمبر 11 ہے، اور اس میں سورہ حشر کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی انہوں نے کیا لکھا، پارہ نمبر 28 سورہ حشر، اور اس کی تفسیر کے اندر انہوں نے اس بات کو واضح طور پہ لکھا۔ اس کا صفحہ نمبر 814 ہے۔ یہاں پہ لکھا کہ نبی کا وارث نہ بنانے کی حدیث پر اشکالات کے جوابات۔ یہاں پر انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فتح الباری سے جو یہاں پر انہوں نے حوالہ دیا، وہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 207 کا انہوں نے حوالہ دیا، اور یہاں پر انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کی تعمیم اور تخصیص میں
ان کی آراء اور اجتہاد میں اختلاف ہو گیا. یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا دیگر اصحاب تھے، ان کی آراء کے اندر اختلاف واقع ہو گیا، اجتہاد کے اندر اختلاف واقع ہو گیا. یہ انہوں نے تبیان القرآن کے اندر لکھا. یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ اجتہاد موجود تھا. اب دوسری جگہ انہوں نے اپنی بخاری شریف کی شرح کے اندر جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پہ لکھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں اجتہادی خطا ہوئی، اور یہاں تک بھی انہوں نے لکھا کہ ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کو معاف فرما دے. یہاں تک الفاظ انہوں نے لکھے. اب میں دیکھوں گا کہ کس طرح یہ ان پہ جو ہے وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہے اور ان کو ناسبی کہتا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ ہے نعم الباری فی شرح صحیح البخاری. اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 841 ہے. اس میں انہوں نے جلد نمبر 14 کے اندر اس بات کو واضح کیا. کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق کے میراث کے مطالبہ کی توجیہ. کہتے ہیں بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس باب میں جو جاری ہوا وہ ان کا اجتہاد تھا، اور ہم اللہ عز و جل سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. یعنی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. یہ لکھا ہے آپ کے ابا جی نے، رافضی صاحب، آپ کے ابا جی یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. اب یہاں پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ خطۂ اجتہادی پر تو آگے بڑھ کے آپ کہتے ہیں امام باقر کا کیوں نام لیتے ہیں، امام جعفر صادق کا کیوں نام لیتے ہیں؟ انہوں نے جو یہ بات لکھی کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمائے گا، اور کوئی نہیں، یہ آپ کے ابا جی ہیں اور انہوں نے یہ لکھی، ان پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اب آگے دیکھو کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وجہ سے ترک تعلق کر لیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک تعلق کے اہل نہیں تھے کیونکہ وہ ان کے والد کے خلیفہ تھے، اور لیکن یہ اجتہاد کے باب سے ہے. اگر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد صحیح ہوتا، اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد صحیح ہوتا، یعنی ان کے نزدیک صحیح اجتہاد نہیں تھا، آگے لکھتے ہیں ہوتا تو ان کو جو ہے وہ اس میں 2 اجر ملتے، اور اگر خطا ہے تب بھی انہیں 1 اجر بہرحال ملے گا. یہ انہوں نے لکھا. غلام رسول سعیدی جو آپ کے حضرت صاحب، آپ کے روحانی والد صاحب ہیں، آپ کے ابا جی ہیں، انہوں نے یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتوں اور مخلوق کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ اس باب میں صحت اور ثواب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور ان کے باقی اصحاب کے ساتھ تھا. یہ لکھا غلام رسول سعیدی جو آپ کے روحانی ابا جی ہیں انہوں نے. اب میں دیکھوں گا کہ کس طرح آپ ان پہ فتویٰ لگاتے ہیں. بہرحال میں آگے چلتا ہوں، اور آگے چل کے میں آپ کے سامنے ایک جو شرح لکھی گئی ہے، واضح طور پہ جو شرح ہے فواتح الرحموت، یہ مسلم الثبوت کی شرح ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 289 پر 79 یہاں پر جلد نمبر 2 میں اس چیز کو انہوں نے واضح کیا. اور واضح طور پہ یہاں پر انہوں نے لکھا کہ جو روافظ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جس طرح تعظیم اور توقیر اور اتباع کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، اسی طرح اہل بیت کی بھی کی جائے گی. لیکن کہتے ہیں وَعِنْدَنَا الْعِصْمَةُ بِهَذَا الْوَجْهِ مُخْتَصَّةٌ بِالْأَنْبِيَاءِ. کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو عصمت ہے وہ کہتے ہیں معصوم ہے، روافظ کہتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک عصمت وہ انبیاء علیہ السلام کا ہی صرف خاصہ ہے. آگے جا کے لکھتے ہیں وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ، وہ سارے کے سارے مجتہدین تھے. يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيُخْطِئُونَ. کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ان سے اجتہاد کے اندر خطا ہو جائے، اس حال میں کہ وہ اجتہاد کریں اور آگے وہ کبھی مصیب بھی ہوں اور کبھی جو ہے وہ خطا بھی واقع ہو سکتی ہے. اور آگے جا کے لکھتے ہیں وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان سے لغزش ہو جائے. یہاں پر انہوں نے یہاں تک لکھا. پھر کہتے ہیں وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرِ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ كَمَا وَقَعَ مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ رضی اللہ تعالی عنہا. کہتے ہیں جس طرح حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقع ہو گئی اجتہادی خطا. یہاں پر انہوں نے اس چیز کو لکھا. کہتے ہیں من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حین منعها فدق من جہت المراث، کہتے ہیں جس طرح فدق کو روکنے کی وجہ سے جہت میراث کے لحاظ سے، یعنی جو ہے وہ خرچہ دینے کے اعتبار سے نہیں روکا گیا تھا، میراث دینے کے اعتبار سے جو روکا گیا، اس جہت سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہجران ہے اس کے اعتبار سے آگے لکھتے ہیں کہ یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا تھی، اور اسی چیز کو وَقَضَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ کے الفاظ بھی یہاں پر انہوں نے لکھے۔ تو کیا آپ ان پر بھی فتویٰ لگائیں گے جو آپ وہاں پر فتویٰ لگا رہے تھے؟ اب جو ہے یہ الفقہ الاکبر، آپ چونکہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو یہاں سے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی خطا اجتہادی کا قول کرے تو وہ امام باقر کا نام نہیں لے سکتا، وہ امام جعفر صادق کا نام نہیں لے سکتا، وہ کسی اہل بیت کے فرد کا نام نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خطا اجتہادی کا قول کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے مکتبہ المدینہ سے شرح فقہ الاکبر جو ہے یہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کا متن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شرح جو ہے یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 99 پر اور 100 پر ایک عقیدہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، کہتے ہیں القول فی عصمت الانبیاء والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح۔ آگے جا کے لکھتے ہیں وقد کانت منہم زلات وخطیئات، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ الاکبر کے اندر لکھا۔ تو جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کوئی کلام کرے تو آپ کہتے ہیں ان کی اولاد کے حوالے نہیں دے سکتا، تو جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لحاظ سے زلات بھی اور خطیات کا بھی قول کر دے تو وہ پھر ان کی اولاد میں آنے والے سارے انبیاء علیہ السلام، سارے اہل بیت اطہار، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا کیسے حوالہ دے سکتا ہے؟ اب اسی اعتبار سے یہ جو ہیں یہ جو ہے وہ تبیان القرآن ہے، وہاں پر تو سارے انبیاء کے لحاظ سے لکھا کہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب تبیان القرآن کے اندر یہ تبیان القرآن اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 346 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی۔ تو آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے کہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریماً منع فرمایا تھا، یا انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس درخت سے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں بھی ہوں تو میں اس نوع کے کسی اور درخت سے کھا لیتا ہوں، یا آدم علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا، کہتے ہیں دونوں صورتوں میں ان کے اجتہاد کو خطا لاحق ہوئی۔ اور آگے جا کے لکھتے ہیں کہ یہ واضح رہے کہ اجتہادی خطا اور نسیان عصمت کے منافی نہیں ہے۔ آپ کے ابا جی تو یہ لکھ رہے ہیں کہ عصمت کے منافی نہیں، اور جو معصوم سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کو مانتا ہی نہیں، جب عصمت کے منافی نہیں تو پھر محفوظیت کے کس طرح جو ہے یہ منافی ہو سکتا ہے؟ جو خطا اجتہادی ہے، یہ اجتہاد کے اندر خطا کا واقع ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے میں عوام الناس سے بھی یہ ان کے سامنے بھی یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس چیز کو بار بار عوام الناس کے سامنے نہ رکھا جائے، لیکن یہ ایسے غیرت سے خالی شخص ہیں کہ جو بار بار پھر اس چیز کا تانا دیتے ہیں، اور جب تانا دیتے ہیں تو پھر ہم نکال کے دکھاتے ہیں کہ ائمہ کو تو پڑھ لو کہ انہوں نے دین کی تشریحات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تم تو آ جاتے ہو یہ قرآن کے اندر یہ لکھا اور میں یہ کہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں بخاری کے اندر فلاں حدیث موضوع ہے، میں یہ کہتا ہوں قرآن کریم کی آیت سے یہ فلاں چیز نکل رہی ہے۔ تمہارے پاس تو کوئی حوالہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے پاس اکابرین میں سے کسی امام کا کوئی قول بھی نہیں ہوتا، تو ہم تو اپنی بات کرتے ہی نہیں، ہم تو پیش کر رہے ہیں تمہیں ائمہ محدثین کے اقوال، اور تم وہ بھی نہ مانو اور تم یہ کہو کہ میں جو قرآن کی تفسیر کروں، میں جس حدیث کو میں موضوع کہہ دوں، ساری امت نے صحیح مانا ہو، جس کو میں موضوع کہہ دوں، جس کو میں صحیح کہہ دوں اس کو صحیح مانو، جس کو میں موضوع کہوں اس کو موضوع مانو، اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ تم اور تمہارا وہ دوست دوسرا انجینئر مرزا دونوں ہی پنگے ڈال کے بیٹھ جاؤ، اور روافظ کے جس طرح قدم چاٹ رہے ہو اور ان کے لحاظ سے جو آگے پہنچا رہے وہ تم پہنچاتے رہو، باقی ساری امت جو ہے وہ کفر کے اندر مبتلا رہے معاذ اللہ، ساری امت ہی غلط ہے، تم دونوں ہی اکیلے بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے کہو میں ٹھیک ہوں، وہ کہے جی میں ٹھیک ہوں۔ تو اس وجہ سے تم دونوں یہ چور سپاہی کا کھیل کھیلتے رہو، یہ تمہیں مبارک ہو۔ ہمارے پاس تو ہمارے اکابرین موجود ہیں اللہ کے فضل اور توفیق سے، جس طرح وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں آباد ہیں، خوش ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کے اندر خوش اور آباد رہیں گے۔
تم اپنی مرضیاں کرتے رہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ جب تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ پھر رہو گے، ان اکابرین کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.